اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ انسان ان نعمتوں کو اگر اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے، یہی اس کے لیے نعمتیں راحت کا سبب بن جاتی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کے گھر والے اور انسان کے بچے، انسان کی بچیاں، یہ اس کی اولاد اور گھر والے بہت بڑی نعمت ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں ایک دعا سکھائی، وہ ہر ایک کو وہ دعا مانگنی چاہیے، اور جب آپ دعا اور اس کا ترجمہ سنیں گے تو دل سے آمین نکلے گی، اس لیے کہ آج ہر انسان کی وہ ضرورت ہے اس دعا کا قبول ہونا۔ اور وہ دعا اللہ نے یہ سکھائی کہ والذین یقولون، وہ لوگ جو یہ دعا مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام اور رہنما بنا دے۔ آج جس انسان کو اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے، اسے یہ زندگی بڑی پرسکون نظر آتی ہے، اور اگر سب کچھ گھر میں موجود ہو، ساری نعمتیں ہوں، پیسہ ہو، گھر ہو، گاڑیاں ہوں، سب چیزیں نعمتیں ہوں، لیکن اپنے گھر والوں سے، اولاد سے سکون نہ ہو، تو یہ سب چیزیں بیکار نظر آتی ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ انسان اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے حاصل کرے؟ اس کا صرف ایک طریقہ ہے جو آپ بھی اپنی زندگی میں، معاشرے کے انسان اپنی زندگی میں بہت زیادہ وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ بہت آسان سا طریقہ ہے کہ یہ انسان اپنے گھر والوں سے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتا ہے، اور یہ ابھی گرمی کا موسم آہستہ آہستہ جا رہا ہے۔ جب سخت گرمی کا موسم تھا تو آپ حضرات ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے تھے ایئر کنڈیشن سے، اے سی گھر میں لگائے آپ نے تاکہ ٹھنڈک حاصل کرے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایک مشین سے ٹھنڈک حاصل کریں، ہزاروں روپے کی، بلکہ اب تو لاکھوں روپے کی وہ قیمتی مشین لے کر انسان گھر آئے اور اس میں سے ٹھنڈی ہوا نہ آئے اس اے سی میں سے، انسان کتنا پریشان ہوتا ہے کہ میں نے لاکھوں روپے خرچ کیا ہے، اس میں سے ٹھنڈی ہوا ہی نہیں آ رہی۔ وہ فوراً دکاندار کو فون کرے گا، اتنا مہنگا اے سی لے کر آیا ہوں، اس میں سے ہوا ہی نہیں آ رہی ٹھنڈی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں مستری بھیجتا ہوں، ٹیکنیشین بھیجتا ہوں۔ وہ آ کے دیکھتا ہے تو اس نے گھر میں واقعی اے سی رکھا ہوا ہے، لیکن اس میں سے ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی، اس لیے کہ وہ ڈبے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے یا نکال کر باہر رکھا ہوا ہے۔
اور اس کا تعلق اس بجلی کی طاقت سے نہیں جوڑا جس طاقت سے اس اے سی کا چلنا ہوتا ہے اور اس میں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو وہ ٹیکنیشین مستری بھی سر پکڑ لیتا، اللہ کے بندے اس مشین کا تعلق اس طاقت سے جوڑو جس طاقت سے جڑنے کے بعد اس میں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ سارے انسان ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا کہ اے سی لا کر ویسے ڈبے میں بند کر کے رکھ دے یا رکھ کر ویسے کہے ٹھنڈی ہوا آئے۔ یہ خود بخود پتہ نہیں چلا، یہ بتانا پڑا، بار بار آگہی ہوئی ہے، بار بار بتایا گیا ہے، دیکھا ہے، بار بار سنا ہے، دوستوں کے ہاں بات چیت کی ہے، میں کون سا اے سی لے کر آؤں، کیا ہوگا، کتنی وولٹیج ہوگی، بڑا ہم دھیان رکھتے ہیں اس کا، پھر اس کو لگاتے ہیں۔ اور یہ انسان آج دعا تو مانگتا ہے، چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، لیکن اللہ کی اس طاقت سے یہ اپنے گھر والوں اور اولاد کا تعلق نہیں جوڑتا کہ جس سے تعلق جڑنے کے بعد آنکھوں کی ٹھنڈک ملے۔ اور وہ تعلق دو چیزوں سے جڑتا ہے، ایک نماز اور ایک قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن نماز اور قرآن حکیم کی تلاوت، بس یہ دو چیزوں پہ انسان اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو لے آئے، اس میں سے ٹھنڈی ہوا آنے لگ جائے گی۔ ایک قرآن حکیم کی تلاوت پابندی سے اور ایک نماز، اس لیے کہ یہ اولاد سے، گھر والوں سے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، یہ ٹھنڈک کیسی ہوتی ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے اس ٹھنڈک سے، اس کی بھی وضاحت عرض کرتا چلتا۔ ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ گھر والوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے اس انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ کوئی برا کام نہ کرتے، گھر والے اور بچے کسی برائی میں مبتلا نہ، بے حیائی کے کام نہ کرتے، شریف نیک کہنا مانتے، سکون پہنچاتے، بس اور کیا ہے۔ میں نے پورا خلاصہ بتا دیا ہے ٹھنڈک، یہ ٹھنڈک کیا ہوتی ہے، اولاد سے، گھر والوں سے، یہ ٹھنڈک سے کیا مراد ہے، انسان کی بات مانے، سکون ہو، بری بابا کام نہ کریں، گھر نہ اجاڑے، مال نہ اجاڑے، پیسہ نہ اجاڑے، نعمتوں کو ضائع نہ کریں، بس یہی چیز ہے۔ اور یہ قرآن پڑھنے سے اور نماز پڑھنے سے یہ ٹھنڈک کیسے حاصل ہوتی ہے، یہ والی جس کی وضاحت کی ہے، اس کے لیے 21ویں پارے کی پہلی آیت اور اس کا ترجمہ پڑھیے گا۔ 21واں پارہ اور پہلی آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ آپ کے پاس جو کتاب دی گئی ہے، آپ کو اس کی تلاوت کیجیے، پڑھیے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز انسان کو بے حیائیوں، برائیوں سے روکتی ہے۔ یہی ہم چاہتے تھے نا، یہ بے حیائی کے کام نہ کریں، برے کام نہ کریں، ماں باپ کا کہنا مانیں، معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کے رہیں، ان کی طرف سے کوئی معاشرتی شکایت نہ آئے، کوئی اخلاقی شکایت نہ آئے، قابل بنے، پڑھیں لکھیں۔ یہ نماز انسان کے اوپر اثر کرے گی، اور تلاوت کیسے اثر کرے گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فرمایا کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، حفتہم الملائکہ، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس گھر کو، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، اور اس گھر پر سکون نازل ہوتا ہے ان گھر والوں کو، آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی قرآن حکیم کی تلاوت کر کے اور نماز پڑھ کے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم گھر میں نے ابھی مثال دی کہ ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں، اس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے ماشاءاللہ، جب ٹھنڈی ہوا آنی شروع ہوتی ہے تو کبھی کوئی بچہ
دروازہ کھول دے اور اے سی چل رہا ہو تو ہم بہت زور سے اس کو ڈانٹتے ہیں بچے کو، کہ نظر نہیں آتا اے سی لگا ہوا ہے، دروازہ کھول دیا، بند کر۔ ہم سارے دریچے، دروازے، کھڑکیاں سارے بند کر دیتے ہیں جب اے سی لگا ہوتا ہے، صرف اس لیے تاکہ باہر کی تپش اور گرم ہوا اندر نہ آئے۔ اس لیے کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، حساس ہیں ہم اس مسئلے میں، کہ جب ایک مشین سے ٹھنڈک حاصل کرنی ہے تو پھر ہر وہ دروازہ، ہر وہ کھڑکی بند ہونی چاہیے جہاں سے تپش آ رہی ہے۔ لیکن وہ عجیب سی بات ہوتی ہے کہ ہم اسی کمرے میں نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، لیکن اسی کمرے میں کچھ جہنم کے آتش کدے، جہاں سے جہنم کی تپش آتی ہے، وہ بھی چیزیں کچھ رکھی ہوئی ہیں۔ کوئی 30 انچ کی رکھی ہوئی ہے، کوئی 50 انچ کی رکھی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے ایک طرف ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ بے حیائی ختم ہو جائے، دوسری طرف ہم نے کھڑکی کھولی ہوئی ہے بے حیائی والی، بچوں کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، اپنے لیے بھی۔ نماز پڑھتے ہیں اسی کمرے میں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی پڑھتے ہیں۔ مولانا میں نے اپنے بچے کو حافظ بھی بنایا ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں اس کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک آتی، اس لیے کہ حافظ تو بنا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کھڑکیاں، دروازے بند نہیں کیے جہاں سے گرم ہوا ہے، اس لیے وہ ٹھنڈک نہیں آتی۔ کہ نماز بھی پڑھتا ہے، نیک کام بھی کرتا ہے، تسبیح بھی کرتا ہے، لیکن اس کو حساس بننا ہوگا اس انسان کو، وہ دروازے کھڑکیاں بند کرنی ہوگی جہاں سے جہنم کی تپش آ رہی ہے۔ پھر اللہ دکھائے گا کہ انہی گھر والوں سے، اسی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک آئے گی۔ ہم دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں ہے معاشرے کے اندر کہ جو جون جولائی کی گرمی ہو اور گھر کے اندر، کمرے کے اندر اے سی بھی چلائے اور ساتھ ساتھ ہیٹر بھی چلائے۔ کوئی عقل مند آدمی معاشرے میں ایسا نہیں۔ لیکن یہ کیا عقل مندی ہوتی ہے کہ وہی نماز جو بے حیائیوں، برائیوں سے روکتی ہے، اسی نماز کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے گھر میں کچھ چیزیں موجود ہیں، اسی نماز کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹھنڈک نہیں ملتی، باوجود نماز ہوتی، باوجود تسبیحات کے، باوجود قرآن پڑھنے کے۔ اور اس کے لیے شروع سے اولاد کو تربیت کرنی ہے اس انداز سے کہ جس انداز سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی بعد میں۔ اور یہ تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ دیکھو جب اولاد پیدا ہو، سیرت طیبہ کا جب قدم بقدم مطالعہ کریں عمر کے حساب سے، تو آپ کو حیرت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع سے کیا چیزیں سکھائیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کے کان میں اذان دے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے۔ ایک تو سائنسی وجہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے کہ جی وہ پھیپھڑے کھلتے ہیں، سانس کھلتا ہے، فلاں ہوتا ہے، بلکہ بعض جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، سرجن ہیں، وہ جانتے ہیں یہ باتیں کہ اگر بچہ پیدا ہو اور روئے نہ تو ڈاکٹر خاص طریقے سے اس کو ٹانگوں سے الٹا لٹکا کے نا، الٹا کر کے تو اس کے تھپڑ مارتے ہیں منہ پہ تھوڑا سا اس کو، تاکہ وہ سانس لے۔ خاص ٹیکنیک ہوتی ہے ان کی۔ وہ جب سانس لیتا ہے تو ڈاکٹر بھی خوش، ماں باپ بھی خوش کہ یہ زندہ ہے، اس کو زندگی مل گئی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے تو شیطان اس کو کوئی چیز چبھوتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ دیکھ اب تو دنیا میں آیا ہے، اب میں تیرا مقابلہ کروں۔ فرمایا کہ اس وقت اس بچے کے دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت، اللہ اور اس کے رسول کا نام اس کے کان میں۔ وہیں سے شروع ہو گیا تھا۔ اگر ہم اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شروع سے اولاد کی پرورش اسی طریقے سے کرنی پڑے گی۔ ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے کہ وہ جناب یہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو نہ سمجھ ہوتی ہے، نہ ترجمہ آتا ہے، نہ بول سکتا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، آخر کیا اثر ہوتا ہوگا اس کا؟ یہ آج سے چند سال پہلے لوگ کہتے تھے، اب نہیں کہتے۔
اب نہیں کہتے، اب تو سائنس بہت ترقی کر گئی بچوں کے بارے میں. اب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ماں کو جب اولاد ہونے والی ہو تو ماں کو چاہیے وہ غصے میں نہ رہا کرے، ورنہ بچہ بھی غصیلا پیدا ہو. اب تو جناب دوائیاں نہیں دیتے ڈاکٹر، ماں بننے والی عورت کو بعض دوائیاں نہیں دیتے، کہتے ہیں اس کا اثر ہونے والے بچے پر بھی ہو. اب تو 10-12 سال کا بچہ ہو جائے، دانتوں کی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی اور تکلیف ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر پتہ کیا کہتے ہیں، اس کی ماں نے ضرور کوئی دوائی کھائی ہوگی اس وقت، جس کے اثرات اب ظاہر. اب تو سائنس اتنی ترقی کر گئی، اب کوئی نہیں کہتا کہ اذان دینے سے کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ اب تو کہتے ہیں کہ ماں جو اعمال کرتی ان دنوں میں اس کے اثرات اولاد پر ہوتے، پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد جب اللہ اور اس کے رسول کی بات اس کے کان میں اتاری جائے گی تو اس کے اثرات کیا ہوں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیے. سائنس اور اسلام کا کبھی ٹکراؤ نہ کیجیے، کبھی مقابلہ نہ کیجیے، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان نہیں تھے. سائنسدان وہ ہوتا ہے جو اپنی عقل اور سوچ سے تحقیق کر کے اصول بناتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے، جو بولتے تھے، جو کہتے تھے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو وحی الہی ہوتی تھی. وہ تو خالق کہہ رہا ہے کہ اس کے کان میں اذان دلوائیں اور ایک کان میں اقامت کہیں، جس نے اس کو پیدا کیا ہے. میں پھر عرض کروں گا ایک جملہ کہ ہم جب کوئی مشین خریدتے ہیں بازار سے، وہی ایک اے سی لے کر آتے ہیں اور مشینیں خریدتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے، ہدایت نامہ، جو مشین بنانے والے نے اندر ڈبے میں رکھا ہوتا ہے کہ اس مشین کو کس طرح کی بجلی چاہیے، کس طرح اس کو چلانا ہے، کتنی اونچائی پر اس کو لگانا ہے، اور کس طرح اس کو کتنی وولٹیج اس کو ہونی چاہیے. فلاں بڑی ہدایات ہوتی ہیں اس میں، نہیں کریں گے خراب ہو جائے گی. اس اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا اور ہدایت نامہ بھی دیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس کا گزشتہ جمعے میں بہت تفصیل سے تذکرہ ہوا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ رہنما کتاب ہے، ساتھ دیے اس طرح چلاؤ اپنے بیوی بچوں جس طرح قرآن میں لکھا ہے. اب قرآن کو سمجھنا بھی پڑے گا. تو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو متوجہ کیا گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دیتے تھے کہ 7ویں دن بچے کے سر کے بال منڈائیں اور اچھا نام رکھیں اور عقیقہ بھی کریں. اور دیکھیے گا بچوں سے اگر ہم آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک کاش ہم اپنی جوان اولاد کو یہ کہہ سکیں کہ میں نے پیدا ہونے سے لے کے اور اب جوان ہونے تک تمہاری پرورش اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کی ہے. کاش یہ ماں باپ اپنے جوان بچوں بچیوں کو یہ کہہ سکے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7ویں دن اس کے سر کے بال منڈوائیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت سے پہلے کی زندگی تھی کیا وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے؟ بعض لوگ اس میں الجھاتے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی نبوت ملنے سے پہلے کی جو 40 سالہ زندگی ہے کیا وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے؟ تو اس کا جواب یاد رکھ لیجئے گا، میں ساتھ ساتھ جواب بھی اس کا دیتا چلوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں یہ نبوت ملنے کے بعد. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا یہ وہ الگ بات ہے، اس لیے کہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ کہ ان کے 7ویں دن ان کے بال اترواؤ سر کی، اور جب بال اتر جائیں تو بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرو، صدقہ کرو. اور تیسری بات فرمائی تھی کہ زعفران گھول کر، تھوڑا سا زعفران گھول کر ان کے سر کے اوپر لگائیں. سیرت طیبہ سے ہم آپ دیکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پرورش کرنے کو کہا. اس لیے کہ اس دور میں یہود بھی عقیقہ کرتے تھے، یہودی بھی عقیقہ کرتے تھے، اور وہ بھی اسی طرح بال منڈواتے تھے. لیکن ایک غلط کام وہ کرتے تھے
کہ جو عقیقہ کرتے ہوئے جو جانور ذبح کرتے تھے اس کا جو خون بہتا تھا اس کو وہ بچے کے سر پہ لگاتے تھے بال منڈوانے کے بعد. جانور جو عقیقے کا ہوتا تھا اس کا جو بہتا ہوا خون ہوتا تھا وہ یہودی لگاتے تھے سر پر. گزشتہ مذاہب میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان باتوں کو دین اسلام میں باقی رکھا، لیکن کچھ تبدیلی کے ساتھ. اور وہ ایک تبدیلی یہ بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہا یہ خون ناپاک ہوتا ہے جو جانور ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، یہ حرام ہوتا ہے، یہ نجاست ہوتی ہے، یہ بچے کے سر پہ نہ لگاؤ، زعفران گھول کے لگاؤ. مشکات شریف کی حدیث موجود. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ یہی کیا. اب یہاں قابل عمل بات بتاتا چلو کہ زعفران بہت مہنگا آج کل بھی، اس کی چند پتیاں لے لیں جو چند 100 روپے کی آ جائیں، چند پتیاں زعفران کی، اس کو 1-2 چمچے پانی میں گھولیں، پیلا سا پانی بن جائے گا، بچوں کے سروں پہ لگائیے سنت سمجھتے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. اور اب زعفران پر بھی بڑی تحقیق ہو گئی، زعفران پر بھی بڑی ریسرچ ہے اس حدیث کی روشنی میں. اب طب نبوی اور جدید سائنس اس پر کتابیں لکھی گئی، اس میں پورے چیپٹر ہیں زعفران کے اوپر، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ زعفران جو ہے وہ بہترین اینٹی سیپٹک ہے. زعفران انتہائی بہترین اینٹی سیپٹک. چنانچہ جب بال مونڈے گئے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ زعفران لگانے کو کہا. بال مونڈنے کے بعد اینٹی سیپٹک لگانا، اس کو ذہن میں رکھیے دور جدید. اور پھر فرمایا کہ اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کریں. ممکن ہے ذہن پہ بوجھ بنے کہ بڑا مہنگا کام، لیکن جب آپ اس پر عملی طور پر غور کریں گے تو کسی بھی بچے کے بال جو پہلی دفعہ اتروائے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 5-6 اونس یا 5-6 گرام کے ہوتے ہیں. بس 10 گرام چاندی آج کل 2550 روپے کی ہے 10 گرام. تو اگر 5 گرام بھی لگائیں گے تو 1000 روپے کی بنے گی. تو یہ انسان بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دے یا اس کے پیسے خیرات کر دے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. آج کی نشست میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کیسے اپنی اولاد کی پرورش کریں سیرت طیبہ کی روشنی میں، کہ جس سے ہمیں اپنے گھر والوں سے اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے. یہ عقیقہ اور یہ اچھا نام رکھنا یہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اللہ رب العزت ہم سب کو، اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.